अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तानी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में मुकीम हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफ़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उन तरसीलात ज़र या रेमिटेंसेस पे डिपेंड करता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैरून मुल्क से यहाँ भेजते हैं, और पाकिस्तान की मईशत को खासी हद तक वो स्ट्रेंथन भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी जानिब से एक अदम तहफ़्फ़ुज़ भी सामने आता है कि जब कभी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उन्हें उस तरह वो साजगार माहौल मुहैया नहीं होता। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ने कितना साजगार माहौल फ़राहम किया है, और इस सिलसिले में जो हुकूमत पाकिस्तान कोशिशें कर रही हैं वो कितनी सूदमंद साबित हो सकेंगी। इसके साथ साथ बिलखुसूस बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद फिर कंप्लेंट्स सामने आती हैं कि जो प्लॉट या जो जगह उन्होंने ख़रीदी थी उस पर कब्ज़ा हो गया है। तो मौजूदा हुकूमत ने, न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ये कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाने के लिए या कब्ज़ा माफिया को रोकने के लिए जो अभी तक इक़दाम किए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उससे कितने मुतमईन हैं। ये वो मामलात हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का। शुएब खुर्रम साहब हैं, एडिशनल डीजी पुलिस अफेयर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। और ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके ग़ुलाम हुसैन आवान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब आपका शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक तो ये बता दें, जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, इसकी जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए और बिलखुसूस उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, इससे कितने मुतमईन हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, और अदम तहफ़्फ़ुज़ अब कितना कम हुआ है? बहुत शुक्रिया बाशी साहब आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो जायदादों पर कब्जे हैं उनके लिए सीरियसली बहुत एफर्ट की है, इस पर कोई शक नहीं है। और अगर कुछ कहीं पर प्रॉब्लम आता है वो ज़ाहिर है हमारे मेहमान हमें बताएंगे। जो प्रॉब्लम आता है वो है थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में आ रहा है कुछ मामलात के अंदर। अगर हम देखें कि अभी वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया, उन्होंने एक कमेटी बनाई आई थिंक डीआईजी पंजाब की सरबराही में, कि जिसमें ये सिर्फ ये कहा गया कि ये डिटरमिन करेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे किसी भी मुल्क से हैं, बरतानिया से हैं, अमेरिका, कहीं भी वो रहते हैं, उनकी जायदादों पर जो कब्जे हुए हुए हैं और उनको छुड़ाने के लिए जो है वो एक कमेटी बनाई गई जो कि वो बड़ी तेजी के साथ काम भी कर रही है। लेकिन हमारा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जब इतने अदारे आपने जैसे ओपीसीबी बनाया, ओपीएफ है, इसके अलावा फेडरल ऑप्समैन है, फिर सिपाही ऑप्समैन है, फिर और भी काफी है, एफआईए के अंदर सेल है, कि इतने आप एक भी अदारे को अगर फाल कर देना तो मेरा ख्याल है ये कमेटियां बनाने की जरूरत ही पेश ना आए। और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हो जाएं हुकूमत के इस इकदाम से कि एक किसी भी इदारे को इतना कि वो जो पावर दे दें कि वो कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो जायदादों पर कब्जे हुए हैं कम से कम पहले स्टेप के अंदर उसको सीज कर दिया जाए। और उसके बाद फिर जब आप इस तरह के इकदाम करेंगे फिर लोगों को पता चल जाएगा कि अगर हम किसी की जायदाद पे कब्जा करेंगे तो हमारी खुलासी नहीं हो सकती, चाहे बंदा पाकिस्तान के अंदर हो या ना हो, उसकी पाकिस्तान के अंदर ही उसकी जो है वो सरकार इतनी प्रोटेक्शन उसको देगी। तो ये इसी वाले से भी ये वसीम अख्तर साहब प्रोग्राम से पहले में बता रहे थे कि इन्होंने कुछ ज्यादा जो पावर्स हैं वो एक नए लॉ के तहत मंजूर कराई हैं, जिसके तहत ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में शायद इस हवाले से बहुत अच्छी खबर हमें मिले, कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो जायदादें उन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। जी ठीक है। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब आपसे मजीद बात भी करते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर कानून हैं और कानूनी मामलात हैं, उन पर बड़ी गहरी नज़र और समझ बूझ रखते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। वसीम साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं ओपीसी के। पहले तो ज़रा ये बता दें, जो आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से, उसमें मेजर चंक कितना होता है जो जायदादों पे कब्ज़े हैं उनका, और मौजूदा हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, जिस तरह ग़ुलाम हुसैन आवान साहब फरमा रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो एग्जीक्यूशन के हर्डल्स कहाँ पे आ रहे होते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ اس پروگرام میں لینے کے لیے مجھے. میں غلام حسین صاحب سے میری گاہے بگاہے بات بھی ہوتی رہتی ہے, ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, اور بڑی ہی خوشائن بات ہے کہ وہ اوورسیز کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور ہم سے بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں. جہاں تک ادارے کا کام ہے تو آلموسٹ ہمارے پاس جو ریونیو میٹرز ہیں کچھ 30 سے 35% جو کیسز ہمارے پاس ٹوٹل آتے ہیں وہ ان میں سے 30 سے 35% ریونیو کے متعلقہ ہوتے ہیں. پھر ریونیو کے متعلقہ بھی آگے دو قسم کے ہیں. ایک تو جو ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ ہیں کہ بورڈ آف ریونیو کے تقسیم کے یا وہ جو کاغذی کارروائی ہے دفتروں کی, اس کے معاملات جو وہ کولجے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس میں اوبیسلی میجورٹی جو ہے وہ قبضہ گروپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہوتی ہے. تو جہاں تک ادارے کا معاملہ ہے تو ہم جب سے میں اس ادارے میں آیا ہوں میری ہر دن کوشش رہی ہے کہ جو بھی میکسیمم کوشش کی جا سکتی ہے اوورسیز کو ریلیف دلانے کے لیے, جہاں جہاں رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. پہلے تو اس ادارے کا ایکٹ بڑا ہی ویک تھا جس کے تحت بہت سارے معاملات حل نہیں ہو سکتے تھے. تو غلام حسین صاحب کو بھی بتایا, ہم نے ایکٹ کی کاپی بھی بھیجی تھی, تو ہم نے 16 ماہ کی کوشش سے جو لیجسلیشن کروائی ہیں اس کے بعد ادارے کے پاس کافی سارے اختیارات آ گئے ہیں. ابھی بھی وہ اختیارات نہیں ہیں کہ جس کے تحت بہت جلد بہت سارے معاملات ریزالو کیے جا سکیں, لیکن ادارہ ایک اچھی سمت چل رہا ہے. میں ایگری کرتا ہوں غلام حسین صاحب سے کہ ہمیں سم ٹائم ایگزیکیوشن کا ایشو آتا ہے جب معاملات جو ہیں کورٹس میں چلے جاتے ہیں. تو کورٹس کے جو پہلے ہم نے لیجسلیشن کروائی ہیں اس میں ہم نے اسپیشل کورٹس اپروو کرائی ہیں, تو انشاءاللہ جون میں ہم بجٹ میں کورٹس کا حصہ منظور کروا کے جو اسپیشل کورٹس لانچ کریں گے. مین وائل میری لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی تھی رجسٹرار ہائی کورٹ جو ہیں ان سے, تو وہ ایگری ہو گئے ہیں کہ انیشلی وہ ملتان میں اور لاہور میں فوری طور پہ جو ہے وہ اسپیشل کورٹس جو ہے ہمیں وہ انسٹال کر دیں گے, جدھر پھر اوورسیز کے جو معاملات ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ سنے جائیں گے اور ان کورٹ میں صرف اوورسیز کے ہی کیسز سنے جائیں گے. تو اس کی ہماری یہ جو اسپیشل کورٹس ہوں گی, وسیم صاحب خطا کلامی کی معافی, یہ جو اسپیشل کورٹس ہوں گی جو آپ سے ایگری کیا ہے رجسٹرار ہائی کورٹ نے, یہ بتائیے گا یہ صرف ریونیو ریلیٹڈ پرابلم سنے گی یا کسی بھی قسم کا کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کا مسئلہ ہے وہ سب سن رہے ہوں گی؟ جی یہ جو کورٹس ہیں ہر قسم کے کوئی بھی معاملہ ہے آپ کا جو اوورسیز ہیں پنجاب کے, ان کا کوئی بھی کیس جو ہوگا وہ ان کورٹس میں لے جایا جا سکے گا, اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائم فریم ہوگا کہ ود ان 3 منتھ جو ہے اس کے جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے, وہ کیسز جو ہیں ڈسپوز آف کیے جائیں گے. تو میں شکر گزار ہوں کہ جوڈیشری اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے. چلے وسیم صاحب اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں. آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے, غلام حسین عوان صاحب نے ایگزیکیوشن کی بات کی ہے. خرم صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا, لیکن بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اظہر صدیق صاحب, یہ بتا دیں جو اس وقت پاکستان میں موجود قوانین ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے, ظاہر ہے وہ پاکستان کے شہری بھی تو ہیں, کیا جو یہاں مقیم لوگوں پہ قوانین یا ان کی ہیلپ کے لیے جو قوانین ہیں وہی انہیں کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں؟ اور یہ ایگزیکیوشن میں رکاوٹ کا مسئلہ بھی ویسا ہی ہے جس طرح یہاں موجود پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور اس کے جو سرٹن فیکٹرز ہیں جس میں انتظامیہ کو بھی لوگ الزام دیتے ہیں, افسرشاہی کا ذکر بھی آتا ہے, کچھ سیاسی وجوہات بھی آتی ہیں, تو کیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے متعلق جو معاملات ہیں ان کی ایگزیکیوشن نہ ہونے میں یہی فیکٹرز ہیں یا کوئی اور ہیں؟ بہت شکریہ. بنیادی طور پر دیکھیں یہ اوورسیز کمیشن اور یہ سارا مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا یہ سنتے ہوئے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی, اس گورنمنٹ نے بھی کوشش کی, لیکن ابھی وہ اختیارات کا آپ نے خود سن لیا, وسیم صاحب کو اختیارات ملے ہیں پر اتنے اختیارات نہیں ملے. تو پہلی بات جو آپ سمجھ لیجئے گا, وی ہیو اے ویری ویک لیجسلیشن. I don't think so we need to have a commission. کمیشن کا ایک اپنا نام آتا ہی تھا, کوئی چیز ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں گئی ایک کمیٹی ٹائپ چیز ہے. یہ میں جنرل امپریشن کی بات کر رہا ہوں. ایکچولی وی نیڈ ٹو ہیو اے ریگولیٹری اتھارٹی اور این اتھارٹی جو ایک اتھارٹی کی ایک شکل کر کے, جو کہ اتھارٹی کی اپنی ایک پاورز ہیں, اتھارٹی کا اپنا ایک نظام ہے. وہ کمیشن اور اتھارٹی سنونمس تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بظاہر ایسا معاملہ نہیں ہے.
ہم ایک بات سمجھ نہیں رہے کہ اوورسیز ہے، ہم اوورسیز پاکستان کو ہم ایک سیپریٹ کلاس ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور آرٹیکل 25 جو ڈسکریمنیشن ہے وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ ان کے لیے اسپیشل لاز بن سکتے ہیں، اسپیشل معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہم کئی معاملات میں وفاق اور صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی 18ویں ترمیم نے ایک بڑا خطرناک چیپٹر کو کھول دیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر ایف آئی اے دیکھیں، ایف آئی اے وفاق کے انڈر ہے، پولیس جو ہے وہ صوبوں کے انڈر ہے، ریونیو ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ صوبوں کے انڈر ہیں. اور اس طرح اگر مثال کے طور پر فورن ایکسچینج یا کوئی اور معاملات اگر آپ دیکھ لیں، کوئی اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ معاملات دیکھ لیں تو وہ وفاق کے اندر ہیں. تو یہاں جو ہے یہ ہمارے آئین پاکستان ایک گنجائش دیتا ہے، آئین کے آرٹیکل 141، 142 اور 143 کہ وفاق اور صوبے آپس میں بیٹھ کر ایک ایسی لیجسلیشن بنا لیں جس میں وفاق اور صوبے سارے طے کر لیں کہ وفاقی اور صوبے. اور ہم اس میں ایک مثال میں دے دیتا ہوں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ایک بنا ہے. یعنی وہ ڈریپ کا جو دواؤں کا معاملہ تھا وہ نہیں تھا، وہ صوبوں کا مسئلہ تھا، تو اصولی طور پر تو وفاق کا سبجیکٹ تھا. اوورسیز والا معاملہ جو ہے نا، یہ وفاق اور صوبوں میں اوور لیپ کرنے کی ایک وجہ میں جو سمجھ پا رہا ہوں نا. اور دوسری جہاں تک بات ہے، آپ اسپیشل کورٹس بنا بھی دیں، وہ مائنڈ سیٹ وہی ہے. جب تک آپ آ کے ان کے وہ جو اتھارٹی کا ایکٹ بن کے اس میں سمری پروسیڈنگ اور ان کے ٹرائل کا پروسیجر سیٹ نہیں کر دیں گے، چونکہ وہاں لگنے تو سارا سول پروسیجر کوڈ اور وہ سارے کرمنل پروسیجر کوڈ آ جائیں، پاکستان پینل کوڈ آ جائیں، وہ ساری چیزیں لگنی ہیں. ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو اے لیجسلیشن جو فاسٹ ٹریک پہ ایگزیکیوشن کا بھی دیکھیں. وہ ایگزیکیوشن کا مسئلہ مثال کے طور پر اتنے زیادہ معاملات ہیں، بہت آفیسر رکھے ہوں گے ان میں، لیکن پھر بھی وہ سیٹل نہیں ہو پاتے، تعداد ہی بہت زیادہ ہے. اظہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن کے لیول پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، فیڈریشن کے لیول پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کی رائے کے مطابق، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو سیپریٹ ڈیل کیا جائے اور ان کے لیے علیحدہ سے قوانین بنائے جائیں. ذرا مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے. جی شعیب صاحب سے جانتے ہیں. شعیب صاحب آپ ہو سکتی ہے. جی ایڈیشنل ڈی جی پولیس افیئرز ہیں جو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے. آپ پولیس ریلیٹڈ میٹرز کس طرح کے آتے ہیں؟ اور یہ جو بالخصوص جو شکوہ ہم دیکھتے ہیں یہاں جو رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی کینیڈا میں مقیم ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں ہے اور اس کے پلاٹ پہ یہاں پہ قبضہ ہو گیا، کیا موسٹلی آپ کے پاس بھی میٹرز اسی طرح کے آتے ہیں یا اور بھی نوعیت کے مقدمات آتے ہیں؟ اور اب تک کی جو آپ کی کارکردگی ہے آپ کے کمیشن کی وہ کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو ریلیف ملا ہے آپ کے توسط سے؟ تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا اور اس پروگرام کے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اوورسیز پاکستانیز کو جو مسائل درپیش ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کو جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا یہاں پہ. تو میں یہ فرسٹ آف آل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک لیجسلیٹو ایک پنجاب اسمبلی سے ایکٹ کے ذریعے پاس ہوا ہے یہ کمیشن ہے، اور اس کے ایک مینڈیٹ ہے لیگل، اور اس کے تحت تمام ادارے پابند ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو بھی مسائل ان کی جائیداد پہ قبضہ ہو رہا ہے، ان کے پیسے ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے یا ان کو کوئی اور دھمکیاں دے رہا ہے یا ان کو پروٹیکشن کا ایشو ہے، تو لیگلی باؤنڈ ہے تمام ادارے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز جو پنجاب کی حد تک ہمارا یہ کمیشن ہے کہ ان کی ہیلپ کریں. اور ہم انڈر ون روف یہ کمیشن کام کر رہا ہے GOR1 میں 1 کلب روڈ پہ، اور ادھر لیگل افیئرز کے، ایڈمنسٹریٹو افیئرز کے، ریونیو کے ڈائریکٹر، پولیس کے ڈائریکٹر اور ایک ہمارے DG صاحب انڈر دا اتھارٹی آف کمشنر وہ امپاورڈ ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ اس ایکٹ میں تھوڑی سی کچھ ویکنیس تھی جو کہ موجودہ حکومت نے اس کو دور کیا ہے اور ایک نیا آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کیا ہے ابھی، اور یہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت پاس ہونے کے لیے ان کی ٹیبل پہ ہے، جس سے کہ کمیشن مزید امپاور ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل ہم اس کمیشن میں انڈر ون روف حل کر سکتے ہیں. شعیب صاحب یہ آپ کا جو کمیشن ہے یہ بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کی کا ایکٹ ہے اس کے تحت ہے. اب ایک بندہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے جو اسلام آباد میں رہتا ہے یا جو KPK میں رہتا ہے، آپ کے پاس وہ تو مینڈیٹ آئی تھنک نہیں ہے کہ آپ اس کا مسئلہ بھی حل کر سکیں. آپ جو پنجاب کے لوگ مقیم ہیں باہر، آپ اس کا مسئلہ یہ ایڈریس کر سکتے ہیں. جی میں اس لیے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے وہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لے کے چل رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اسی کمیشن کی ٹائپ پہ اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی بھی انہوں نے پرمیشن دی ہے، اور ہمیں جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کو الاؤ کیا ہے.
फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे कि वो तमाम सूबों में इसको रेप्लिकेट किया जाए, ताकि तमाम, जैसे अज़हर सिद्दीक साहब ने रेफरेंस दिया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो लेजिस्लेटिव इश्यूज़ हैं वो सूबों के और फेडरेशन के दरमियान उनमें डिवीज़न हुई है, तो इसमें इतना इशू नहीं है। वो लोग अपनी अपनी असम्बलीज़ में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और उस पर मैं समझता हूँ कि काम भी हो रहा है। हमारा जो इशू है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, वो मेनली उनकी जायदाद पे कब्ज़ा है, जो कि उसमें कब्ज़ा ग्रुप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं जितना कि उनके खुद रिलेटिव्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेनली वो लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजते हैं और उनके जो बहन भाई हैं या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेते, बाद को तो अपने नाम पे ले लेते हैं और उस तरह मसला पैदा होता है। या वो मुश्तरका प्रॉपर्टी होती है और उसमें वो काबज़ होते हैं, तो वो जब बाहर से बंदा आता है या कोई, तो उसमें डिवीज़न के इश्यूज़ हैं, रेवेन्यू के जो मामलात हैं उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम लेजिस्लेटिव और कानून में तब्दीलियाँ लाएं और जिस तरह बाहर के ममालिक में और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे हैं उनको अडॉप्ट करें। वहाँ पे आप देखते होंगे कि किसी शहरी की जायदाद पे कब्ज़ा नहीं हो सकता, तो ये पाकिस्तान में क्यों कब्ज़ा हो जाता है? जी जी जी, उसकी वजह ये है कि हमने जो लॉज हैं वो वेग रखे हुए हैं। पाकिस्तान में ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन पे आप किसी भी नाम से एक्सचेंज नहीं कर सकते, प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि वो दोनों लोग हाज़िर ना आएँ और ट्रांजैक्शन का सबूत पेश ना करें। तो हम उन मॉडल्स को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उन लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम उनकी, जैसे अभी वसीम साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया है, हम इस्लामाबाद गए थे OPF में, तो वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी में, उसके लिए भी हम लोगों को गाइड करें कि कौन सी सोसाइटीज़ अच्छी हैं, कहाँ पे वो लोग सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो हमारे साथ एक फोरम बनाएंगे हम यहाँ पे इसी ऑफिस में, ताकि नहीं, अब अगेन ये एक क्वेश्चन है कि क्या कमीशन का काम है कि वो लोगों को कंसल्टेंसी दे कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ ना करें और कहाँ कर सकते हैं। ये एक सवाल है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन आवान साहब, ब्रेक से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, अज़हर सिद्दीक साहब का ये कहना है कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इनको एक अलहदा से क्लास डिक्लेयर करके इनके लिए अलहदा से कानून होने चाहिए। लेकिन जो लिटिगेशन के मामलात हैं पाकिस्तान में, जब कोई बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी मुकदमे का सामना करता है तो उसको भी क्या वही जो हमारे यहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट एक स्लो जस्टिस एंड लॉ सिस्टम है या कंप्रोमाइज़ सिस्टम है, उसका सामना करना पड़ता है? और फिर यहाँ इस निज़ाम के तहत जो गैर रिवायती तरीक़े हैं, जो रिवायती तरीक़े हैं और गैर रस्मी तरीक़े हैं वो भी चल रहे होते हैं, तो इस तरह के शिकवे भी वहाँ मुकीम लोग कर रहे होते हैं और उसके इज़ाले के लिए वो फिर क्या क्या करते हैं? ऐसा यह है कि जब लोग यूके में या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होते हैं तो वो यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो उसको देख रहे होते हैं। जब वो पाकिस्तान जाकर अपने मुकदमात का सामना करते हैं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम होता है। कोई भी मसला हो, 2-3 डेट्स होती है, वकील भी जो है वो जानबूझकर डेट्स नहीं ले सकते, ना वो बड़ी बीमारी का या किसी भी बीमारी का, इसका नहीं यहाँ पर होता। एक साथ डेट होती है, किसी वजह से भी हो जाए, उसके अलावा आपको जो है वो फैसला विद इन टाइम फ्रेम होता है। इस वजह से जब लोग पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं तो वहां पर अगर आप मुकदमात का सामना करते हैं, एक आध डेट पड़ती है, 3 महीने की डेट पड़ गई, वो बेचारा मायूस होकर ही वापस आ जाते हैं। इसका हल जो है वो बिल्कुल ये है कि अगर हम ऐसी लेजिस्लेशन कराएं, मेरा ख्याल है शायद कोशिश भी हो रही होगी इस हवाले से, क्योंकि हमारी काफी बातचीत होती है कि ऐसी लेजिस्लेशन हो कि जिस तरह के केसेस हैं उनका टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जाए कि अगर कोई दीवानी केस है, इस तरह का तकसीम का केस है या कोई भी बंटवारे का विरासत का केस है, तो 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने डेट फिक्स कर दी जाए, उसके अंदर ही फैसला होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उन्होंने ऐसी कानून साजी ओवरसीज पाकिस्तान के लिए कर रखी है और वहां पर जो है वो ऐसे ही होता है कि अगर आप उन्होंने 6 माह का जो अरसा फिक्स दिया गया है तो उसके अंदर जो है वो केस का फैसला हो जाता है। तो हमारे बड़ी देर से ये कोशिश चल रही है, हम भी हर फोरम के अंदर, हमारे टीवी चैनल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्राम भी हमने किए हुए, इसी वाले से किए हुए हैं कि हम यही करते हैं कि
बार बार आला हुकाम को ये याद दहानी कराते हैं, बार बार यही कहते हैं कि हमें जब तक हम एक टाइम फ्रेम फिक्स नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें ऐसे लगेगा कि जैसे डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस वही सूरत हाल होगी। और आप बिल्कुल केसेस हल हुए होंगे, ओपीसी के थ्रू हुए होंगे और भी जो दूसरे इदारे उनके थ्रू होंगे, लेकिन इतनी कम तादाद है कि वो हाईलाइट ही नहीं हो पाते, हम उनको प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते कि अभी कितने, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं। अभी 2-3 साल से हमने लोगों के प्रोग्राम्स किए हुए हैं टीवी के ऊपर, और उसमें से स्कॉटलैंड का एक केस हुआ, हल हुआ, वो हमने टीवी के ऊपर दिखाया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केसेस हल नहीं होते, और वो अब टीवी पे आने को भी जो है वो मेरा ख्याल है ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते हैं यार कि हम इतनी दफा जो है वो अपना मसला उठा चुके हैं तो हल क्यों नहीं होता। मसला सिर्फ यही होता है कि जो बेनिफिशरी है ना, जो जगह इस्तेमाल कर रहा होता है या उससे किराया खा रहा होता है या उसको वैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये मसला जल्दी हल हो। उसके लिए तो चाहे 50 साल चल जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जगह का बेनिफिशरी है, किराया खा रहा है, या अगर वो जरी जमीन है तो वहां से वो खेती बाड़ी कर रहा है। मसला तो उसको है कि जो खाली हाथ बैठा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी, तो उसकी बात को हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम जब तक हम टाइम फ्रेम फिक्स नहीं करेंगे, या एक और हल है कि अगर टाइम फ्रेम फिक्स नहीं करना तो फिर वो जो जगह है उसको सील कर दे, उस वक्त तक उसको सीज कर दें जब तक केस का फैसला नहीं होता। ये दोनों सूरतों के अलावा मेरा भी ख्याल कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर आती हैं। अभी भी आप देखें मुसलसल 9वां महीना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी $2 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस भेज रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। तो ये जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी एसेट हैं, इन्हें हमें नाराज नहीं करना चाहिए। इनको खुश करने के लिए मैं कहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव जरूर देना चाहिए कि वो समझे कि ये हमारा भी पाकिस्तान है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आपका गुलाम हुसैन अवान साहब। मैं ज़रा वसीम साहब से जानूंगा। वसीम साहब, आपके पास ओपीसी में कोई केस आता है तो वो जब आप आगे फर्दर कंसर्न जो अदालत है, ये जो कंसर्न फोरम है, उस पर जब आप रेफ़र करते हैं तो वो क्या वैसे ही लाइन में लग जाता है जिस तरह आम शहरियों के लोग, आम लोगों के केस जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, या फिर ओपीसी को देखते हुए कोई कर्टसी, कोई फास्ट मूव आपको मिल जाती है जिससे जो मुतासरा शख्स है उसको कोई रिलीफ मिले? जी, मुझे पहले 1-2 चीज़ें क्लियर करनी है जो प्रीवियस डिबेट में हुई है कि मेरे जो साहिब हमारे मेहमान हैं वो लॉ से तल्लक रखते हैं, उनका कहना है कि जी ओपीसी अदारा होना ही नहीं चाहिए। इनके लिए मैं बता दूं कि इन सारे हालात के बावजूद हमने आलमोस्ट 10,000 केसेस सेटल किए हैं और 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टी रिकवर करवाई है। और इसके अलावा जो अदर सहूलियात हैं, आपको नादरा का दफ्तर हमने अपने ऑफिस में खोल दिया है। आपके नादरा के जितने भी इशूज़ हैं वन क्लब GOR आ सकते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है SMBR से, हम नया इधर जो रेवेन्यू का वन विंडो ऑपरेशन का ऑफिस खोलने लगे हैं इसी ओपीसी में, जहां से आपको फ़र्द जो है आपकी 1 घंटे में अवेलेबल होगी और आपकी जो लैंड की ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन है वो सारा प्रोसेस भी इधर से हो सकेगा और वो फास्ट ट्रैक होगा। तो जितनी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, इसी तरह पुलिस के खिदमत सेंटर्स में भी, जहां से आपको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 2 घंटे में और करेक्टर सर्टिफिकेट 48 आवर्स में अवेलेबल है वन विंडो ऑपरेशन के तहत अगर ओवरसीज काउंटर पे जाते हैं, तो जितनी फैसिलिटीज ओवरसीज को दी जा सकती है उसके लिए कोशिश की जा रही है। सेकेंडली, जो हमारे DIG साहब ने कहा था कंसल्टेंसी का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो कंसल्टेंसी हमने मशवरे नहीं देने कि आप फलां जगह इन्वेस्ट करें। हम वो कंसल्टेंसी इसलिए खोल रहे हैं कि आप अगर खुद कहीं लगा रहे हैं तो उस सोसाइटी के मुतल्लक या उस प्रोजेक्ट के मुतल्लक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं वो लीगल नहीं होती, वो LDA से रजिस्टर्ड नहीं होती, आम बंदे की एक्सेस नहीं होती, वो एजेंटों के थ्रू वहाँ फंस जाता है और बाद में इश्यूज बनते हैं। तो उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे आप UK में भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक सोलिसिटर हायर करते हैं जो आपको प्रॉपर्टी की सारी तफसील निकाल के देता है कि ये आपके लेने के काबिल है या नहीं है। तो सेम पैटर्न पे हम उस तरह की फैसिलिटी देने जा रहे हैं ताकि लोग जो इस तरह के फ्रॉडियों से या इस तरह के मामला से बच सकें। और जहां तक कंप्लेंट्स का सवाल है, जब भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, मेरा वसीम साहब ये जरा रानुमाई कर दें, वसीम साहब रानुमाई कर दें, क्या कमीशन का ये मैंडेट है कि वो लोगों को इस तरह की कंसल्टेंसी या इस तरह की इंफॉर्मेशन दे कि वो क्या उनके लिए फाइनेंशियली फिजिबल है और क्या नहीं? ये सवाल है मेरा।
جی ہم نے لیجسلیشن کروائی ہیں. لیجسلیشن میں نئی میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم کنسلٹنٹس ہائر کر سکتے ہیں اور یہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو جو بھی لیگل مینڈیٹ ہے اسی کے تحت اوورسیز پاکستانی کمیشن کام کرتا ہے. اور اگر میں مزید بھی کوشش کرتا ہوں کہ مزید ہم جیسے کہ عوان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم نے دوبارہ سے لیجسلیشن موو کی ہیں. جو 145 کی کاروائی ہوتی ہے جس کے تحت پراپرٹی کو جو مشترکہ پراپرٹی یا جس میں جھگڑے کا خطرہ ہے اس کو سیل کیا جا سکے, تو ہم نے اس کے لیے لیجسلیشن موو کی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کمیشن کا کمشنر ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ بہت سارے مسائل کا بہت جلد حل ہے اس میں. اگر جو بینیفیشری کو بھی آؤٹ کر دیا جائے تو دونوں پارٹیز پہ ٹیبل پہ آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم آلریڈی لیجسلیشن موو کر چکے ہیں. اس کے لیے بھی ہم ہر روز جتنی بھی مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قانونی راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے اپلیکیشن کی بات کی تھی, ایک تو آپ دیکھیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا کمیشن کی ڈسٹرکٹ کمیٹی موجود ہے جس کی 2 مرتبہ ہیئرنگ ہوتی ہے ہر ماہ, اور 25 کیسز ایک ہیئرنگ میں سنے جاتے ہیں. تو پورے پنجاب میں جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کے کیسز مسلسل سنے جا رہے ہیں. پھر اے سی ایس صاحبہ جو ہیں وہ ہر منتھ ڈویژنل میٹنگ لیتی ہیں جس میں سارے کیسز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ریلیف دی جا رہی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اگر ہم 100 لوگوں کے بھی کیس ریزالو کرتے ہیں تو وہ 100 جا کے کہیں شور نہیں مچاتے کہ ہمارا کیس ریزالو ہو گیا, ہم سے 2 کے نہیں ہو پاتے, کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو وہ ہر جگہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ سر یہ وسیم صاحب یہ معاملہ تو حکومت کے ساتھ بھی ہے. یہ ہم نے مسائل حل بھی وسیم صاحب جتنے کام حکومت کر رہی ہے اس کی بھی پروموشن اس طرح نہیں ہو پاتی ہے, شکوت وہ بھی کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ہم پروموشن کرنے پر وسیم صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اظہر صدیق صاحب سے بات کریں گے کہ وہ جو فیڈرل لیول پہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ادارے ایسے ہوں جو اوورسیز پاکستانیز کو ڈیل کرے, وہ کس طرح کے ادارے چاہ رہے ہیں. ڈرائپ کی مثال انہوں نے دی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اظہر صدیق صاحب, آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا تھا. خیر 18ویں ترمیم جب نہیں تھی تو تب بھی یہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل تو ایسے ہی تھے. آپ نے ڈرائپ کی مثال دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو بننے سے, اور کس نوعیت کی لیجسلیشن ہونی چاہیے جس کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کم ہو جائیں گے اور جو مسائل موجود ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر میں ابھی وسیم صاحب کی باتیں دور کے ڈگل سہانے, غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے, 10,000 کیس کر لیے, 12 ارب آ گیا. 12 ارب کی فگر کیا ہے ہوگی یہ کہہ رہے ہوں گے اپنے طور پر, میں نہیں نہ میں جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب آپ ادارے میں آئے جس دن, میرا بھائی آپ بھی ادھر بیٹھ کے نا ہر وقت منفی تنقید کرتے ہیں بغیر فگرز لیے. آپ کو کھلا چیلنج ہے, جس دن آپ کا دل کرے آپ ادارے میں آئیں, ادارے سے ڈیٹا لیں, ایک بندے کو رینک کریں, ایک وسیم صاحب اظہر صاحب کی بات پہلے آپ آئیں نا, آپ میں سنی سنائی باتیں کرتے ہیں, آئیں نا ادارے میں, میرے پاس آئے, میں آپ کو فگرز ہوں, ایک بندے کا ڈیٹا دوں, اس سے کنفرم. میں تو حیران ہو رہا ہوں, میں تو حیران ہوں, آپ میں تنقید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. آپ ادھر, میں تو حیران ہوں کہ آپ جو ہے نا ازیوم کر کے باتیں کرتے ہیں. وسیم صاحب اظہر صاحب کیا انصاف دیں گے؟ وسیم صاحب اظہر صاحب سر, وسیم صاحب کر کے تنقید نہ وسیم کریں, صاحب بھائی اس قابل نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے. ازیوم کر کے تنقید نہ کریں, باتیں کر رہے ہیں, تنقید برداشت کر کے تنقید نہ کریں. ادارے میں آئے, آپ کو میں آپ نے بیٹھ کے باتیں شروع کر دی. وسیم صاحب آپ اظہر صاحب کی بات کو سنیں. بھائی آپ جھوٹ بولیں گے تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ ایک آدمی میرے ادارے میں فکر نہیں ہے, ایک آدمی میں برداشت کی ہمت نہیں ہے, یہ اوورسیز کے مسائل کیا حل کرے گا؟ وسیم صاحب ون بائی ون بات کیجیے. بھائی آپ جھوٹ بولیں گے بیٹھ کے, سارے عام جھوٹ بولیں گے تو میں بالکل آپ کو جواب دوں گا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں, وسیم صاحب چیلنج کر رہا ہوں, ڈیٹا چیک کریں, ایک بندے کو رنگ کریں, ان سے مال ہو گیا. ابھی پہلے سن لیں, پہلے بات بھائی, پہلے بات سن لیں. وسیم صاحب گزارش, آپ پہلے بات سن لیں, پہلے بات سننے میں. وسیم صاحب آپ مجھے ایک بندے کا فون نمبر لیں, ان سے چیک کریں ڈیٹا. اچھا اظہر صاحب وسیم صاحب کو بولنے دیجیے. اور بھائی ڈیٹا ہے, اور سنیں میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. ڈیٹا وسیم صاحب باتیں بڑی کرنے آپ کو آتی ہیں, ماڈرن دور ہے,
آپ کے پاس کوئی آپ نے سائٹ ڈیولپ کر کے ڈاٹا سائٹ پہ اویلیبل ہے؟ کمال ہو گیا. ایسے ہی بیٹھے منہ اٹھا کے باتیں کریں. اویلیبل ہے آپ تنقید اچھا اظہر صاحب, وسیم صاحب ایسے نہیں چلے گا. وسیم صاحب, اظہر صاحب, میری گزارش سن لیں. آپ دونوں سے آپ سے میری گزارش ہے کہ 1 بائی 1 بات کریں. وسیم صاحب, اظہر صاحب کی ٹرن ہے, آپ نے جواب دینا ہوا, میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاؤں گا. سر ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے. اظہر صاحب آپ اپنا پوائنٹ کنٹینیو میں ویٹ کر رہا ہوں. جی اظہر صاحب آپ کنٹینیو کریں. دیکھیں جی, میں تو مجھے بڑا دکھ ہوا. وسیم صاحب مائٹ بھی سیزنڈ آفیسر ہوں گے, ایک انسان میں تنقید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بہت کمال کام کیے ہوں گے, بہت رزلٹ اورینٹڈ آئیں گے. پہلے تفیق سن تو لیتے میں کیا کہہ رہا ہوں. بھئی یہ انہوں نے کیے ہوں گے کام. بھئی یہ ڈیٹا کسی, میری ایک بات سنیے گا نا, آپ چاہتے ہیں نا پرفارمنس ان کی نظر آئے نا, کام ہوتا دکھتا بھی آئے نا, مہینے کی باقاعدہ کوئی ایک بکلیٹ چھاپیں ڈالیں کسی ویب سائٹ کے اوپر کہ یہ کام کیے ہیں, ان لوگوں کے کام کیے ہیں, یہ پینڈنگ پڑے ہیں, ان کے مسائل ہیں. جو شکایات کر رہے ہیں نا, ان کی شکایات بھی عوام کو پتہ لگے کہ ان کے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے. اپنا ای کوڈ کا نظام ہے, ای سسٹم کا نظام ہے. یہاں بیٹھ کے لازمی نہیں کسی اوورسیز نے یہاں آنا ہے. یہاں کیمرے لگ جاتے ہیں, ڈیٹا لگ جاتا ہے, باقاعدہ آپ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک چیز سیٹل کر سکتے ہیں. میں نہیں بتانا چاہتا, میں کیا سکھاؤں, ایک آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا پہلے تنقید آپ کے لیے بہتری ہوگی. اظہر صاحب میرا بنیادی سوال سن لینا. اظہر صاحب مجھے ذرا اس سوال کا بریف آنسر دے دیں. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم پہ بہت سی چیزیں رکھ کے اس کے بعد نکل جاتے ہیں. لیجسلیشن کرنے سے ابھی کسی کو نہیں روکا گیا, نہ حکومت کو, نہ اپوزیشن کو, نہ کسی سیاسی جماعت کو. آپ یہ رائے دیں کہ کس طرح کی لیجسلیشن ہونی چاہیے, کس طرح کا ادارہ بننا چاہیے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو علیحدہ کلاس ڈکلیئر کر کے اس سے متعلق قوانین بننے چاہیے, کیا ماڈل ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کی نظر میں ہو جائے تو اس سے مسائل کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں بڑا آسان حل ہے. یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ یہ بیٹھ کے ورک شاپ کرتے, لوگوں سے رائے لیتے, اوپینین لیتے, کوئی انٹیلیجنٹ لوگوں کو بلاتے. بڑا آسان حل ہے اس کا. پہلی تو بات ہے کہ یہ قانون بہت ناقص قانون ہے. یقیناً اس میں آہستہ آہستہ کوشش کر کے ترویج کر رہے ہیں بہتر کرانے کی, لیکن انہوں نے انٹرنیشنل ماڈل پڑے ہوتے تو بڑی آسانیاں ہو جاتی. سب سے پہلا تو کام ہے ان کو صوبوں کے لیول پہ لے آئے. یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ستیاناش ہو گیا. انہیں آئین کے آرٹیکل 141, 142, 143 کے اندر صوبائی اسمبلی سے قراردادیں پاس کر کے یہ وفاق پہ معاملہ لے کے جانا چاہیے تھا کہ وفاق صوبوں کو بھی انوالو کرتا, جیسے ڈریپ کے اندر صوبے بھی انوالو ہیں وہ سارے, تاکہ ایک روف کے اوپر جو معاملات سارے ہیں نا, سارے ڈپارٹمنٹ کے, آپ صرف جائیدادوں کے مسئلے نہ رہیں, یا لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ لی جاتی ہیں. اظہر صاحب ڈریپ کے حالات تو یہ ہیں کہ وہاں پہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور جو مینوفیکچررز ہیں وہ بیچارے 2 سال سے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, ان کی پروڈکٹس اپروو نہیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بزنس نہیں کر پاتے. آپ ماڈل کو دے رہے ہیں, کوئی ایسا ماڈل دیں جو ایفیشنٹ ہو. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. میں تو ڈریپ کا ایک طریقہ کار بتایا, میں ڈریپ نہیں بنا رہا آپ کو. یہ طریقے نے مسائل بڑھا دیے ہیں. میں بتا رہا ہوں ایک افیکٹو نہیں ڈیفیکٹو یہ نظام جو آگے لے کر چلنا ہے نا آپ اس کے بعد دیکھیں ہر ادارے, ہر دفتر جہاں بنائے ہیں وہاں پر ویڈیو فیسلٹی, یہ اس کام کے لیے پیسے رکھیں, اتنا پیسہ دیتے ہیں اوورسیز آپ کو. آپ باقاعدہ ویڈیو کانفرنسنگ, ویڈیو نظام, ویڈیو کورٹس, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا آسان, کوئی مشکل کام نہیں ہے. جہاں تک کنسلٹنسی دینا چاہتے ہیں, سولیسٹر رکھنا چاہتے ہیں, یہ سارے معام کرے. اچھی سجیشن ہے کہ باقاعدہ یہاں آپ کو اس طرح کی سجیشنز ملیں گی, لوگ آئیں گے, لیکن جب تک آپ ایک پراپر میکنزم اس طرح کا نہیں بنائیں. یعنی ایک اوورسیز باہر بیٹھا ہے, وہ بیچارہ یعنی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا, تو ہمیں پتا نا کیا مسائل ہیں. وہ یہاں کورٹوں میں تو میں نہیں پیش ہونا ہے, کورٹوں میں کسی وکیل نہیں پیش ہونا ہے. اب اس کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے, اس کی ایسی کورٹوں کے اندر وہاں بیٹھا ہو, اس کا وکیل یہاں بیٹھا ہو, وہ اپنی وکیل کی پرفارمنس بھی دیکھ رہا ہو, وہ پولیس والے کام حل کر رہے ہو تو وہ پولیس کی ویڈیو کانفرنس وہاں سن رہا ہو بیٹھ کے, وہ پٹواری کے پاس مسئلہ حل ہو, ریونیو کے پاس ہو, نادرا کے پاس. اظہر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اظہر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا خرم صاحب سے جان لوں, شعیب صاحب سے جان لوں. شعیب صاحب یہ مجھے جی 1 منٹ چاہیے, مجھے 1 منٹ. جی وسیم صاحب, میں جو میرے معزز مہمان ہیں ان کو بتا دوں
ابھی اگر یہ لا علم رہیں کسی چیز سے تو اس سے میں کیا کر سکتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب ہم نے ایکٹ کروایا ہے تو یہ تب بھی ان کا گلا تھا جی مجھے ایکٹ نہیں دیا تو ہم ان کو دینے کے پابند نہیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرس رپورٹ یہ کہہ رہے ہیں, اس کی باقاعدہ بکلٹ چھپی ہے. ہم نے پاکستان میں سارے ادارے, اوورسیز منسٹری کو بھی, فارن منسٹری کو بھی پروگرس رپورٹ جو ہے وہ پراپر ہماری اداروں کا چار ڈالنا ہے. پھر وہی بات کرتے ہیں آپ لا علمی کی باتیں کرتے ہو. مجھے بات کرنے دیں. وسیم صاحب کو ابھی پہلے آپ شور میں وسیم صاحب کو بات کرنے دے رہے ہیں. ابھی آپ بھی سنیں اور بھائی آپ بھی سنیں. اب اظہر صاحب وسیم صاحب کو بات کرنے دیں. آپ بالکل لا علم ہیں. آپ کی لا علمی کا یہ آپ کی لا علمی یہاں تک ہے کہ آپ کو پتا کہ 29 ڈسٹرکٹس میں ای کورٹس بنی ہوئی ہیں. اظہر صاحب ای کورٹس بنی ہوئی ہیں. آپ کو تو یہ نہیں علم, آپ کو یہ نہیں علم کہ ای کورٹس بنی ہوئی ہے. ہائی کورٹ میں ای کورٹ بنی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ای کورٹ بنوانی چاہیے تو آپ لا علم ہے نا میرا بھائی. اظہر صاحب وسیم صاحب دیکھیں اظہر صاحب بھائی ابھی میری اظہر صاحب آپ سے گزارش ہے آپ چپ کر جائیں. اظہر صاحب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے اپنی باری پہ. اظہر صاحب اب مجھے بات کرنا ہے. اظہر صاحب اب وسیم صاحب کو کنکلوڈ کرنے دیں. آپ کو آپ چپ کروائیں, مجھے بات کرنے دیں. بتائیں آپ اظہر صاحب میری بات ختم کرنے دیں. مجھے بات ختم کرنے دیں. اظہر صاحب چپ کریں, بات سنیں, مجھے بات ختم کریں. اظہر صاحب آپ وسیم صاحب کی بات سن لیں, گزارش ہے. ایک تو یہ کہ یہ ای کورٹس کا بھائی جب یہ لفظ ایسے استعمال کریں گے لا علمی کے ان کے انکمپیٹنٹ آدمی جب استعمال کرے گا دکھ ہوتا ہے. اور یہاں مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے اظہر صاحب وسیم صاحب اظہر صاحب وسیم صاحب آپ سے گزارش ہے. وسیم صاحب آپ کنکلوڈ کریں جی. چیلنج ہونی چاہیے. وسیم صاحب آپ کنکلوڈ کریں جی. ون لائن کمنٹ کریں. یہ شور مچانا بند کریں گے تو کنکلوڈ. اظہر صاحب آپ نے اپنے ہی بولنا, آپ سے گزارش ہے سر. بھائی صاحب پہلے تو یہ بات ہے, یہ پچھلے ایک سال سے 29 ڈسٹرکٹ میں اوورسیز کی جو نومینیٹڈ کورٹس تھیں وہ ای کورٹ ہیں. اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان دے سکتے ہیں, آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں اسپیشل سیل بنا ہے, اوورسیز کمیشن, اوورسیز پاکستانی سیل, جو ٹوٹل کا ٹوٹل ای کورٹ ہے جس میں آپ جو بیان ہے. ٹھیک ہے وسیم صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ذرا شعیب صاحب کی طرف جانا ہے. وسیم صاحب اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوا ہے. تو لا علمی کی انتہا ہے دیر سے ہولڈ پہ. ٹھیک ہے وسیم صاحب یہاں پہ پرسنلائز مت ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. شعیب صاحب مجھے یہ بتا دیں, شعیب صاحب جو یہاں پاکستان کا ایک کلچر ہے, تھانہ کلچر ہے. آپ کیونکہ پولیس کو ڈیل کرتے ہیں, پولیس کے میٹرز کو, جو لوگوں کے پولیس ریلیٹڈ میٹرز ہیں, جو پرابلمز آتی ہیں وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کو بھی ویسی ہی آتی ہیں جس طرح ابھی تاریخ پڑ جاتی ہے. ذکر کر رہے تھے غلام حسین عوان صاحب, یہاں پولیس میں بھی تھانے میں بھی جاتے ہیں جی کل آنا پرسوں آنا, یہ کاغذ لے آئیں وہ کاغذ لے آئیں. ان کے تدارک کے لیے او پی سی نے کیا کیا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس او پی سی میں کام کر رہے ہیں ان میں الحمدللہ جو پولیس کی پرفارمنس اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے وہ سب سے بیسٹ ہے. ہمارے جو پولیس کو کیس اسائن ہوتے ہیں ان میں سے 92% ہمارا ریزولوشن ریٹ ہے, کیونکہ موسٹلی جب ہم ایف آئی آر کر دیتے ہیں تو کیونکہ ان کے اپنے ریلیٹیو یا اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ سیٹل ہو جاتا ہے, وہ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. ایشو وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ یہ جیسے صاحبان نے بتایا کہ لٹیگیشن ہوتی ہے یا پراپرٹی کے ایشو ہیں, ان میں ہم اگر ایک بڑے کینوس کی بجائے اگر ہم ایک بندے کو ڈیل کریں اور اس مسئلے کو پراپرٹی کو بجائے کورٹ میں سیٹل کرنے کے اگر ہم ایڈمنسٹریٹولی سیٹل کریں اور اے سی اور ڈی سی اور ریونیو کے جو افسران ہیں وہ اگر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی, تب وہاں پہ کورٹ کی جورسڈکشن بارڈ ہو, وہ ایک دفعہ اپنا ڈیسیژن کر لیں. اگر اس کے خلاف کسی نے جانا ہے کورٹ میں تو پھر وہ کورٹ میں جا سکے, بجائے یہ کہ ایک بندہ پراپرٹی کا معاملہ ایشو کرتا ہے, ایک بیانہ یا کوئی ایک ایڈوانس دیتا ہے یا اینٹ رکھتا ہے, بنیاد رکھتا ہے اور ساتھ ہی اسٹے آ جاتا ہے اور وہ لٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کی بجائے اگر وہی معاملہ پہلے ریونیو اتھارٹیز کے پاس جائے اور وہ انڈیپینڈنٹلی اور ود ان دا لا اکارڈنگ ٹو جو بھی ہیں لینڈ پاکستان کے, ان میں پہلے وہ سیٹل کر لیں ایشو کو کہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور لا کے, اور جو ان کے پاس ثبوت ہیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے, اس کے بعد پھر وہ کورٹ میں جائے تو میرا خیال لوگوں کا ٹائم بچے گا اور موسٹلی جو پرابلمز ہیں نا وہ سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ شعیب خرم صاحب آپ کے وقت کا, وسیم اختر صاحب آپ کا, اظہر صدیق صاحب آپ کا, غلام حسین عوان صاحب آپ کا. آج کے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.